عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. کہتے ہیں عشق سے زیست نے، زیست کہتے ہیں زندگی کو، عشق سے زندگی نے جینے کا مزہ پایا. عشق سے طبیعت نے زندگی کا مزہ پایا. طبیعت جو ہے اس نے زندگی کا مزہ پایا کس سے؟ عشق سے. یعنی عشق سے پہلے میری زندگی میں کوئی مزہ نہیں تھا، عشق سے پہلے میری زندگی میں کوئی لطف نہیں تھا، میری زندگی میں کوئی لطافت نہیں تھی، میری زندگی میں کوئی چاشنی نہیں تھی، میری زندگی میں کوئی دلکشی نہیں. درد کی کیا ملی؟ ہر مرض کی دوا ملی، مگر خود عشق جو ہے ایک درد، وہ لا دوا ہے، وہ لا دوا پایا، اس کی کوئی دوا نہیں. ٹھیک. طبیعت سے، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی. عشق میں ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے. لیکن خود عشق کیا ہے؟ لا دوا. درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر؟ ٹھیک ہے بھائی. دوست دارے دشمن ہی، دوست دار دشمن ہی، دوست دار اعتماد دل معلوم، دوست دار دشمن ہے اعتماد دل معلوم. بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پایا. دوست دار دشمن ہے، دوست کی شکل میں دشمن ہے، دوست کی شکل میں. یعنی محبوب جو ہے یہ میرا دوست بن کے ہے، مگر دراصل کیا ہے؟ میرا اعتماد دل معلوم. اور دل پر تو آپ کو پتہ ہی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کو قلب اسی لیے تو کہتے ہیں پلٹتا بہت ہے. قلب اس پر بھی نہیں کہتے ہیں نا، اس کو قلب اسی لیے کہتے ہیں یہ پلٹتا بہت ہے. انقلاب قلب، دل کے جو انقلابات ہوتے ہیں، اب ایک چیز پہ کل دوسری چیز پر ہے، پرسوں تیسری چیز پر ہے، کب پلٹی کھا جائے، کب کوئی اور رخ اختیار کر لے پتہ ہی نہیں چلتا. تو دل پر کیا بھروسہ؟ اعتماد دل معلوم ہی ہے بھائی. اعتماد کیا کر لیں گے دل پہ؟ اب دو چیزیں آ گئی، محبوب دشمن ہے مگر شکل کیا ہے؟ دوست کی. دل اس کا اعتماد نہیں کا، کل اسی کا ساتھ دے گا، میں وہیں دھرا کا دھرا رہ جاؤں گا. ٹھیک. میرا دل چلا جائے گا، میں کتنا سمجھاؤں ارے یہ دشمن ہے، پھر بھی دل اسی کی طرف بھاگے گا، میرا نہیں سنے گا. لہٰذا دل پر کیا بھروسہ نہیں کرا، دل بھروسے کے قابل نہیں. دشمن جو ہے وہ دوست کی شکل میں ہے. اب اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہوگا؟ وہی آہ بے اثر دیکھی. اب آہ میں اثر کہاں ہوگی؟ نالا نہ رسا، نالا بھی کہاں پہنچے گا اپنے محبوب تک. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دل پر تو بھروسہ نہیں ہے. یہ تو ایک معنی ہو سکتی ہے. ہم دوست دار دشمن ہیں، یہ دل کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ میرا دل جو ہے یہ میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے مگر دوست کی شکل میں ہے. اعتماد دل مانو، لہٰذا اس پر بھروسہ کیا کریں. ٹھیک. اس صورت میں یہ دونوں پہلے مصرے کے دونوں جز جو ہے ان کو کسے متعلق قرار دیں گے؟ دل سے. یعنی دل جو ہے دوست کی شکل میں ہے، میرے اندر ہے، مگر میرا دوست نہیں ہے، دشمن ہے، دوست دار دشمن ہے. اعتماد دل معلوم، لہٰذا دل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی کی وجہ سے آہ بے اثر دیکھی، میں نے دیکھا کہ میں نے آہیں بری، محبوب پر اثر ہی نہیں ہوا. کیوں؟ دل پر بھروسہ نہیں تھا، دل دوست کی شکل میں دشمن تھا. آہ بے اثر دیکھی نالا نہ رسا پایا، میرا نالا جو ہے وہ محبوب تک نہیں پہنچ سکا. نہ رسا کا مطلب ہے جو منزل مقصود تک پہنچا ہی نہیں. ٹھیک. سادگی و پرکاری، بے خودی و خوشیاری، حسن و تغافل میں جرت آزما پایا. سادگی و پرکاری، لیکن اس شعر میں صنعت تضاد ہے. کیا ہے؟ یعنی جب دو متضاد چیزیں ایک ہی مصرے میں ایک ہی شعر میں جائیں تو کیا ہوتی ہے؟ صنعت تضاد. صنعت تضاد اس میں ہے سادگی اور پرکاری. سادگی سادہ ہونا، پرکار چالاک ہونا، بے خودی ہوش میں نہ ہونا، ہوشیاری ہوش میں ہونا. تو یہ آپس میں کیا ہے؟ اب یہ جو محبوب ہے، محبوب کبھی سادہ ہے، کبھی پرکار ہے، کبھی بے خود ہے، کوئی ہوشیار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں رنگ ہے کس کی؟ حسن کی، کافر ہونے کی. کبھی سادگی دکھاتا ہے، اچھا مجھ سے پیار ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. ٹھیک. یہ سادہ بن گیا، سادہ سادگی دکھاتا ہے، اصل میں تغافل ہے. کیا ہے؟ اب پھر کبھی کہا اب پرکار بنتے ہیں، چالاک بنتے ہیں. کہا چھوڑو بھائی، ہم نے بہت عاشق دیکھے، تمہارا عشق کس کام کا، تمہیں یہ ہے وہ ہے یہ ہے. اب چالاک بن گئی. کبھی بے خودی دکھائی، مجھے تو پتہ ہی نہیں کب کیا تھا تم نے اظہار محبت. کبھی ہوشیار بنتے، اظہار محبت کرتے ہو، جرأت کہاں سے لائی. یہ کیا ہے سب؟
یہ اصل میں تغافل کی شکلیں ہیں غفلت برتنے کی. ہم نے دیکھا کہ اس غفلت برت میں حسن کو پڑا, بڑی جرت دیکھی ہم نے اس میں, جرت آزما پایا. کس کو؟ یعنی ہماری جرت کو آزماتا ہے, ٹھیک, ہماری طاقت کو آزماتا ہے. اس میں یہ چیز ہم نے حسن کے اندر دیکھی, سادگی و پرکاری, بے خودی و ہوشیاری, حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا. ٹھیک, شعر کا اصل میں کہنا ہے کہ حسینوں کی جو فطرت ہوتی ہے نا, وہ دکھ دینے کی ہوتی ہے, تکلیف دینے کی ہوتی ہے, پریشان کرنے کی ہوتی ہے, زخم دینے کی ہوتی ہے. بس اس چیز کو یوں بیان کیا, سادگی و پرکاری, بے خودی و ہوشیاری, حسن کو تغافل میں ہم نے حسن کو تغافل میں جرت آزما پایا. گنچا پھر کھلنے لگا, گنچا پھر لگا کھلنے, آج ہم نے اپنا دل کھو کیا ہوا دیکھا, گم کیا ہوا پایا. بڑا پیارا شعر ہے. کہتے ہیں آج پھر پھول کھلا, گنچے سے مراد پھول ہے. گنچا پھر لگا کھلنے, پھول کھلنے لگا. جب ہم نے پھول کھلتے دیکھا تو ہمیں اس وقت اپنا دل یاد آیا. آج ہم نے اپنا دل, جب پھول کھلتا ہے تو کس رنگ کا ہوتا ہے؟ سرخ رنگ کا. ٹھیک, کہتے ہیں میرا دل بھی سرخ رنگ کا ہو گیا تھا, یعنی لہو جو ہے ٹپکتا تھا میرے دل سے, لہو کی بوندیں ٹپکتی تھی میرے دل سے. میرا دل بھی بالکل اس پھول کی طرح سرخ ہو گیا تھا. جب آج سرخ پھول کو کھلتے دیکھا تو اس وقت مجھے لگا یہ پھول نہیں کھلا ہے, یہ میرا دل کھلا ہے. خون کیا ہوا دیکھا, گم کیا ہوا پایا. اور مجھے اس وقت لگا کہ میرا ہی دل ہے جو گم ہو گیا تھا پھول کو دیکھا. گنچا لگا, گنچا پھر لگا کھلنے, گنچا پھر لگا کھلنے, آج ہم نے اپنا دل خون کیا ہوا دیکھا, گم کیا ہوا پایا. ہم نے دیکھا پھول کھلے تو ہمیں لگا کہ جیسے میرا ہی دل ہے جو کھو گیا تھا, اور اس حالت میں کہ خون ٹپک رہا تھا, سرخ ہو گیا خون کے ٹپکنے سے. آج سرخ پھول کو کھلتے دیکھا تو اپنا دل یاد آیا. ٹھیک, اصل میں یہ بات ہے. دل کو گنچے سے کیا دیے؟ مشابہت, تشبیہ دی ہے نا, اس میں تشبیہ ہے, صنعت تشبیہ. ہاں لکھا کرو, فی الحال جن شعروں کو میں بتاتا جاؤں گا ان کو تھوڑا سا اپنی جگہ انڈرلائن کر لو اور ان کو لکھو. یا گنچے کو جو ہے دل سے تشبیہ دی ہے. گنچا کھلا تو گویا دل کھلا, گنچا سرخ ہے, دل بھی خون سے سرخ ہو گیا ہے. آج گنچے کو کھلتے دیکھا تو اپنی گمشدہ چیز کو دیکھا. حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا, تم نے بارہا پایا. کہتے ہیں حال دل نہیں معلوم, مجھے اپنے دل کا حال نہیں معلوم, مجھے نہیں پتا میرے دل کا کیا ہو گیا. کیونکہ غالب کہتے ہیں میرے پاس تو میرا دل ہے ہی نہیں, وہ تو کب کا ہو چکا. مجھے نہیں پتا میرے دل کا کیا حال ہے. لیکن اس قدر یعنی البتہ یہ ہوا ہے کیا کہ ہم نے بارہا ڈھونڈا. میں نے جب بھی اس کو ڈھونڈا تمہارے پاس پایا, تم نے بارہا پایا. میں جب بھی کھو کے اس کو ڈھونڈتا رہا تم اس کو ہمیشہ پاتے رہے, تمہیں وہ ملتا رہا. اس میں کچھ کنیکشن ہے, اس میں کچھ, یعنی میرا دل ہمیشہ کھوتا رہتا ہے اور میرے دل کو تم ہمیشہ پاتے رہتے. یہ تمہارے ہی پاس سے کیوں نکلتا ہے؟ مجھے پتا تو نہیں ہے میرے دل کا کیا حال ہے, مگر جب بھی میں نے ڈھونڈا, ٹھیک ہے, معلوم ہوا کہ تم نے اس کو پایا ہے. اس میں کوئی کنیکشن ہے. یعنی کہنا یوں ہے کہ محبوب کو بھی ایک اٹریکشن, ایک جاذبیت, ایک کشش ہے میری طرح, لیکن اس کا اظہار نہیں ہونے دیتی. ٹھیک, اس چیز کو اس طرح بیان کیا, کہا حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی ہم نے بارہا ڈھونڈا تم نے بارہا پایا. شورے پندے ناسیا نے زخم پر نمک چھڑکا, آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزہ پایا. ناسیا کہتے ہیں ہمدرد کو, غمخوار کو. ناسیا محض نصیحت کرنے کے معنی میں نہیں ہوتا ہے. ناسیا کہتے ہیں جو آپ کو ہمدردی اور غمخواری کی وجہ سے کسی بات سے روکتا ہے. ٹھیک, اصل میں اس میں ہمدردی, غمخواری, اس کا جذبہ, اس کی کیفیات کا ہونا ضروری ہے. اب اگر کوئی آپ کا ناسیا تو وہ غمخوار ہے, آپ کے دکھ میں ساتھی ہیں, وہ چاہتا آپ کو دکھ نہ پوچھے, آپ کو تکلیف نہ پوچھے, آپ کو پریشانی نہ ہو, اسی لیے تو نصیحت کر رہا ہے. لیکن اگر کسی کی نصیحت سے مجھے دکھ ہی پوچھے, تکلیف پوچھے, تو میں ضرور کہوں گا یار یہ کیسا ناسیا ہے. نصیحت کا تو مطلب یہ ہے دکھ نہ پہنچانا. اب اس کی نصیحت سے مجھے کیا دکھ پہنچاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں ارے نصیحت میں کیا ملا اس نصیحت سے, تمہیں نصیحت اس لیے کرنی مجھے دکھ نہ پہنچے. اب تم جو نصیحت
वजह से मुझे दुख ही पहुंचता है। ठीक, तो गोया तुम्हारी नसीहत क्या कारगर होगी जब उसे दुख ही पहुंचेगा, जबकि नसीहत का मतलब क्या है? दुख न पहुंचाना। इसी चीज को अब इस तरफ याद किया का शोरे पंदे नासिया। पंद कहते हैं नसीहत, ठीक, नासिया कहते हैं नसीहत करने वाले को, जिसमें हमदर्दी गमखारी के जज्बात हो। शोर कहते हैं शोर को, क्या कहते हैं? जब वो जड़ेगा, जब वो डांटेगा, डांट पिलाएगा, गुस्सा करेगा तो शोर की कैफियत पैदा होगी ना। लेकिन शोर का ताल्लुक नमक से भी है। क्या कहते हैं? शोर का ताल्लुक नमक से भी है। इसीलिए यहाँ नमक की जो है, नमक का लफ्ज आगे इस्तेमाल किया। नासिया ने जख्म पर नमक छिड़का, शोरे पंद्या नासिया ने जख्म पर नमक छिड़का, यानी नासिया की नसीहत भरी बातों ने मेरे जख्मों पर क्या छिड़का? नमक। लेकिन शोर का लफ्ज क्यों मत आया? नमक की मुनासबत से। नमक और शोर में मुनासबत है, क्योंकि नमक में शोरियत होती है। ठीक, शोरे पंद्या नासिया ने जख्मों पर नमक छिड़का। आपसे कोई पूछे, आप इस पे तंज है, क्या है? ये मेंशन करना इस शेर में तंज है, और तंज आप लफ्ज में। आपसे कोई पूछे मतलब है उनसे कोई पूछे, नासिया से कोई पूछे, तुमने क्या मजा पाया, तुम्हें क्या मजा मिला कि मेरे जख्मों पर अपनी नसीहत से नमक छिड़का। लेकिन आपको पता है नमक जब किसी चीज पर छिड़कते हैं उसमें मजा जाता है कि नहीं? मजा आता है ना। जब आप कोई चीज खाते हैं, अभी आप खाएंगे तरबूजा तो उसमें क्या डालेंगे? नमक। आप अंडा बॉईल करके खाएंगे तो उसमें क्या डालेंगे? नमक डालते हैं ना, चीज डालते हैं मजा बढ़ाने के लिए। तो नमक की मुनासबत से मजा का लफ्ज आगे लाया है कि नहीं? आपसे कोई पूछे तुम्हें क्या मजा पाया, ऐसे क्या मजलूम हुई, आपको क्या मजा आया मेरे जख्मों पर नमक छिड़के। ठीक, तो नमक, यहाँ नमक छिड़कना, इसकी मुनासबत कायम कर दी किससे? मजा से। लेकिन इससे पहले इसकी निस्बत कायम कर दी थी शोर से। ये गालिब का कमाल है, मुनासबत लफ्ज़ी, यानी अल्फाज के अंदर मुनासबत ढूंढ लेती है। शोरे पंद्या नासिया ने जख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। बात सिर्फ छोटी कहनी है, मतलब शेर का इतना है कि नासिया की बातों ने जख्म पर नमक छिड़का। वही जाके पूछो कि तुम्हें इसे क्या मजा मिला, क्या मिला तुमको। नसीहत का मतलब है हमदर्दी गमखारी, तुमने तो जख्म पर नमक ही छिड़का। अब ये कौन सी नसीहत का हक अदा कर रही है? शेर इतना कहना है।